السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 957، سورۃ القصص، آیت 51 تا 55، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں پے در پہ بات پہنچائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وصلنا، ہم نے لگاتار بھیجا، لہم ان کے لیے، القول، کلام، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، الذین، وہ لوگ کہ آتیناہم، ہم نے دی ان کو، الکتاب، کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم وہ، بھی اس پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، یتلا، تلاوت کیا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، انہو، بے شک یہی، الحق، حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا، بلا شبہ ہم تو، کننا، تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے ہی، مسلمین، مسلمان، اولئکا، یہ لوگ، یؤتونا، دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، مرتین، 2 بار، بما، بوجہ اس کے کہ، صبروا، انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، بھلائی کے ساتھ، السَّيِّئَةَ، برائی کو، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا، وہ سنتے ہیں، اللغو، لغو بات،
آرزو تو وہ اعراض کرتے ہیں، انہو اس سے، وقالو اور کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، سلام سلام ہو، علیکم تم پر، لا نبتغی نہیں ہم چاہتے، الجاہلین جاہلوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ القصص کی یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار ارشاد فرمایا کہ ہم نے پے در پہ لگاتار ان کو نصیحت پہنچائی۔ نصیحت پے در پہ اور لگاتار آنے کا مطلب یہ ہے ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، یعنی کہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے رسول آتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کتابیں بھی بھیجتے رہے۔ تو کل کتنے رسول آئے اور کل کتنی کتابیں نازل ہوئیں، اس کی تعداد اللہ رب العالمین خود جانتا ہے۔ چند چیدہ چیدہ پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیے اور چند کتابوں کے نام بھی بتا دیے۔ زبور تھی، تورات تھی، انجیل تھی، اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ پیغمبروں میں جناب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چند دیگر پیغمبروں کے اللہ رب الرحمن نے نام بتا دیے ہیں۔ یہ پے در پہ پیغمبر کیوں آئے اور پے در پہ کتابیں کیوں نازل ہوتی رہیں؟ تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کر لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں اور درست کر لیں۔ تو اللہ پاک پروردگار اس نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید وہ باقی کتابوں کے مقابلے میں، تورات اور انجیل کے مقابلے میں ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ آسمان دنیا سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، آپ کے پاک دل پر 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا ہو کے نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک کی آیات یکے بعد دیگرے نازل کی جاتی رہیں، کبھی جو ہے وہ خوشخبری کی صورت میں، کبھی عذاب کی وعید کی صورت میں، اور کبھی نصیحت کی صورت میں، کبھی قصوں کی صورت میں، اور کبھی جو ہے وہ احکامات کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ کسی چیز سے اور کن کاموں سے منع کرنے کی صورت میں۔ خوشبخت تھے اور نصیب اچھے تھے جنہوں نے نصیحت حاصل کر لی، اور بدبخت اور بد نصیب تھے جو قرآن کے پیغام اور قرآن پاک کی نصیحت سے محروم رہے۔ ان خوش نصیب اور سعادت مند روحوں میں اہل کتاب میں سے بھی کئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کے پیغام کو سنا تو فوراً سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے، اور کچھ خوش نصیب اہل مکہ، اہل عرب اور اہل شرک میں سے کہ جنہوں نے قرآن کے پیغام کو سنا تو کفر اور شرک کو چھوڑا اور اطاعت اور تسلیم اور فرما برداری کی راہ کو اختیار کیا اور مسلمان ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اہل کتاب کی بات کی، اہل کتاب جن کو فرمایا ہم نے کتاب دی،
یعنی یہود و نصارہ. تو یہود و نصارہ کے علماء وہ اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے قرآن بھی حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ ہے. ہاں جی، ان کا حق اور سچ کو پہچاننا اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان دی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتے اور پہچانتے تھے کہ جیسے بندہ لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. کروڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع ہو، تو اولاد اس اتنے بڑے مجمع، والدین اتنے بڑے مجمع عام میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو پہچان جاتے ہیں. فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ ہونا جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے لوگ اپنی اولاد کی پہچان رکھتے ہیں. لیکن بدبختوں نے اسلام قبول نہیں کیا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، مگر سعادت مند نیک روحیں بھی موجود تھیں. وہ روحیں وہ اس وقت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تورات پر ایمان رکھتے تھے اور با عمل لوگ تھے، بے عمل، بد عمل اور بد کردار لوگ نہیں تھے، اور جانتے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول نے آنا ہے. تو یہ سعادت مند اور خوش بخت روحیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود میں سے، اور جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں. ہاں جی، وہ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ. تو عبداللہ بن سلمان فارسی اور تمیم داری یہ خوش نصیب اور سعادت مند روحیں اہل کتاب میں سے جب انہوں نے قرآن کا پیغام سنا تو سبحان اللہ یہ فوراً ہی ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے، ہاں جی، پہلے ہی ہم تورات اور انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ دراصل تورات اور انجیل پر ایمان لانے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا، اس کا مظہر تھا. اب اللہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کے لیے کیا انعام رکھا. ان جیسے صحابہ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام کیسا رکھا، بہت بڑا انعام ہے. فرمایا اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے گا، جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے ان کے لیے اللہ کے ہاں دگنا اجر ہے. ان کے لیے اللہ کے ہاں دگنا اجر ہے. تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جناب عیسیٰ اور انجیل پر ایمان لائے علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر قرآن پر اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو فرمایا انہیں دگنا اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا، ان کو دگنا ثواب ہوگا. ہاں جی، تورات پر ایمان، موسیٰ پر ایمان، انجیل پر ایمان، عیسیٰ پر ایمان، پھر قرآن پر ایمان اور محمد الرسول اللہ پر ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے لیے دگنا اجر ہے اللہ کی جناب میں. اور جو ایمان نہیں لائے گا تو میرے خیال سے عذاب بھی دگنا ہوگا، کیونکہ قرآن پر ایمان نہ لانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ تورات کا بھی انکار ہے، انجیل کا بھی انکار ہے، حضرت موسیٰ کا بھی انکار ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار ہے علیہم الصلاۃ والسلام. وہ ایسے کہ ایک پیغمبر کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے. ہاں جی، قرآن پر ایمان نہ لانا تورات کا انکار اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار. کیوں؟
کہ تورات اور انجیل دونوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تو ایسا بندہ پھر پکا ہی بے ایمان ہے، تو عذاب بھی دگنا تگنا ہی ہوگا ان کے لیے۔ فرمایا کیوں کہ انہوں نے صبر کیا اور بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے تھے اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ صبر یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جانا، صبر یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، صبر یہ ہے کہ حق کے اوپر ڈٹ جانا۔ اور عبداللہ بن سلام جب ایمان نہیں لائے تھے اور ایمان کو ظاہر نہیں کیا تو یہود نے کہا کہ خود بھی بڑا اچھا آدمی ہے اور ہے بھی بڑے اچھے آدمی کا بیٹا، لیکن جب عبداللہ بن سلام نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو یہودیوں نے کہا کہ خود بھی برا ہے اور اس کا تو باپ بھی برا تھا۔ تو اس پر ان لوگوں نے صبر کیا، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کتاب العلم میں 97 نمبر کی حدیث ہے، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے ایسے آدمی ہیں کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک وہ شخص اہل کتاب میں سے جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہے، اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے، اور ایک وہ آدمی کہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، وہ اپنی لونڈی سے جماع کرتا تھا، ہم بستری، اسے تعلیم و تربیت دی اور اچھی طرح ادب سکھایا، ادب و آداب سکھایا، پھر اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ فرمایا یہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی جناب میں دگنا اجر ہے، ان کے لیے اللہ کی جناب کے اندر دگنا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں۔ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں برا نہیں کرتے، برے کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہودیوں نے کیا کہا اسلام ظاہر کرنے پر؟ خود بھی برا ہے اور اس کا باپ بھی برا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جواب میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ان کو 2-4 جو ہے وہ گرم گرم سنا دیتے، لیکن جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے برائی کا جواب برائی کی بجائے بھلائی کے ساتھ دیا۔ تو یہ بھی بڑے کرموں والے اور بڑے نصیبوں والوں کے حق جو ہے وہ نصیب میں یہ نصیب آتا ہے، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومن کنجوس بھی نہیں ہوتا، مومن کنجوس اور جو ہے وہ اس طرح کا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کنجوسی کرے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور جب لغویات سنتے ہیں تو پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بیہودہ لوگوں کے ساتھ پیچا لگا کر کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ گندے اور بیہودہ قسم کے لوگوں سے وہ باعزت ہو کر گزر جاتے ہیں، اور کوئی اگر اول فول بکے تو جواب میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ دور دور سے ہی برے لوگوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں بھی اچھے اوصاف اور اچھی صفتوں کے حامل لوگوں میں شامل فرمائے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی عنایت سے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔